ابھی شیر خدا پیدا ہوئے ہیں، چھوٹی عمر ہے کہ قحط پڑ گیا مکے کے اندر، قحط پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا قحط پڑ گیا ہے تو جناب ابو طالب کے گھر اولاد زیادہ ہے تو کیوں نہ ایک ایک ان سے لے لیں، پال لیں گے اگر وہ اجازت دے دیں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا پیارے بھتیجے محمد بات تمہاری ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہم گئے تو ہم نے جناب ابو طالب سے بڑے اچھے طریقے سے گزارش کی کہ مہربانی فرمائیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک آپ کا بیٹا ہم لے جائیں۔ تو آپ نے جناب ابو طالب نے فرمایا یہ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، عقیل میرے پاس رہے گا، باقی جعفر اور علی میں سے چن لو۔ عقیل میرے پاس رہے گا، عقیل بن ابی طالب، اور جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما میں سے چن لو۔ حضور فرماتے حضرت عباس نے ہاتھ رکھا جعفر پر، فرمایا یہ میرا ہو گیا۔ تھوڑا سا اب اپنے اگلے والے جملے کو محسوس کرنا ہے۔ حضور فرماتے میں نے علی پہ ہاتھ رکھا، کہا میرا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ شیر خدا فرماتے پیر والے دن مصطفیٰ نے فرمایا میں نبی ہوں، منکر والے دن آپ فرماتے میں ساتھ کھڑا تھا، میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا تھا۔ کن کے ساتھ؟ کیوں نہ کھڑے ہوتے؟ کیونکہ شیر خدا پلے ہی حضور کے گھر ہیں۔ آپ جانتے ہی نہیں ہیں جتنے احسانات رسول اللہ کے شیر خدا میں ہیں اتنے کسی میں نہیں ہیں۔ کیوں یار آپ غلط پٹی پڑھاتے ہیں؟ شیر خدا سے پوچھ لیں۔ شیر خدا فرماتے رسول اللہ نے مجھے اپنے ساتھ سلایا ہے، ایک بستر میں سلایا ہے، میں رسول اللہ سے جب بھی ڈال کے سوتا تھا۔ رسول اللہ کا بستر میرا بستر، رسول اللہ کی چادر میری چادر، رسول اللہ کے جسم کے ساتھ میرا جسم۔ اور شیر خدا فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے ایک ایک دانہ کر کے علم کے سمندر بڑھا دیے ہیں۔ تو کس پہ احسان ہے؟ حضور پر کسی کا احسان کسی کا احسان نہیں ہے۔ حضور نے اچھا ایک جملہ ترمذی کا مجھے یاد آ گیا، حضور نے کرم فرماتے ہوئے ایک لفظ عطا فرمایا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، فرمایا مجھ پر کسی کے احسان نہیں، ہاں ابوبکر کے ہیں۔ لیکن ابوبکر سے پوچھیں جب حضور نے یہ جملہ کہا تو ابوبکر صدیق گھٹنوں کے بل اور ایسے آنکھوں میں آنسو عرض کی حضور غلام کے بھی کوئی احسان ہے؟ غلام کے بھی کوئی احسان ہے؟ ابھی ایک جملہ اور آ رہا ہے حضرت، لوگوں نے ہمیں غلط راہ پہ ڈالا ہے، ابھی وہ جملہ آئے گا، اللہ کرے مجھے وہ یاد رہے۔ تو ایسے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور غلام کے بھی احسان ہوتے ہیں؟ ہماری تو سانسیں بھی آپ کی مقروض ہیں۔ میرے نبی کے پوری کائنات پر احسان ہے، اس سے بڑا کیا احسان ہوگا کہ کائنات کا خالق فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں زمین و آسمان کو تخلیق نہ کرتا۔ میرے نبی کا کائنات پر پہلا احسان یہ ہے کہ حضور کے صدقے یہ وجود میں آئی ہے، وگرنہ اسے وجود نہیں ملنا تھا۔ یہ تو حضور کو پیدا کرنا تھا تو وجود مل گیا کائنات کو۔ تو ساری کائنات پر کس کا احسان ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت درجہ بندیوں کو سمجھیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ایک میرے محمد مصطفیٰ بے مثل نبی ہے۔ آپ کے جیسا کوئی نہیں، آپ کی پہنچ تک کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عظیم شخصیت ہو وہ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں سے لگنے والی دھول کے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔